بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آمنہ ہرمز میں کشیدگی عروج پر، ایران اور امریکہ آمنے سامنے، مشرق وسطیٰ میں نئی بحرانی صورتحال۔ ایران نے آمنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کا واضح اعلان کر دیا۔ آج خلیج عمان میں ایک کارگو بحری جہاز پر میزائل حملہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حملہ آمنہ ہرمز کے قریب عمان کے ساحل سے تقریباً 7.5 ناٹیکل میل دور ہوا۔ جہاز کے دائیں حصے پر میزائل لگا، جس سے جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس سے قبل ایران کی پاسداران انقلاب نے 4 بحری جہازوں کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا تھا اور واضح کیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ عمان نے ایک محفوظ کوریڈور بنانے کی تجویز دی تھی، مگر ایران نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ ایران نے سخت رد عمل کا اشارہ دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے جنگی بحری جہاز اب بھی اسی پوزیشن پر موجود ہیں اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے IAEA کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یوم عاشوراء کے موقع پر بیان دیا کہ جان قربان کی جا سکتی ہے، مگر آزادی، غیرت اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہم ظلم کریں گے اور نہ ظلم سہیں گے اور نہ ہی خاموش رہیں گے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ لبنان کی سیزرن سیکیورٹی زون سے فوج نہیں ہٹائی جائے گی۔ اگر ایران نے لبنان کی وجہ سے یہ حملہ کیا تو اسرائیل بھرپور جواب دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی اسلامی ممالک کو مشترکہ فوجی اتحاد کی تجویز۔ خطے میں نئی سفارتی بحث چھڑ گئی۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں ایران کی جانب سے ایک اہم سیاسی بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے منسوب بیان میں اسلامی ممالک خصوصاً خطے کے ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مشترکہ دفاعی اور فوجی اتحاد قائم کرنے پر غور کریں تاکہ علاقائی سلامتی کے چیلنجز کا اجتماعی طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ موجودہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ایک ایسے نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے جہاں تمام ممالک کو مساوی حیثیت، خود مختاری اور اپنے مسائل پر مکمل اختیار حاصل ہو۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے کو درپیش سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج اسرائیل ہے، اسی لیے مسلم ممالک کو اختلافات ختم کر کے مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ ایرانی قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر اسلامی دنیا متحد ہو جائے تو وہ مستقبل کے سیکیورٹی خطرات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس مجوزہ اتحاد میں مختلف ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں، ٹیکنالوجی اور عسکری وسائل کو یکجا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات خطے میں جاری کشیدگی کے پس منظر میں سامنے آئے ہیں، تاہم اس وقت کسی نئے فوجی اتحاد کے قیام کا باضابطہ اعلان یا مختلف اسلامی ممالک کی جانب سے اس تجویز کی حمایت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا، مارکو روبیو نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنہ ہرمز میں جہازوں پر کسی قسم کی فیس عائد نہیں ہوگی اور امریکہ ایران کی جانب سے کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے امریکی صدر کا موقف بالکل واضح ہے اور یہ اب بھی گزرگاہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں۔ عمان اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی واضح کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں کوئی فیس نافذ نہیں کی جائے گی، جبکہ اس تجویز کو خلیجی ممالک کی حمایت بھی حاصل نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے ایران اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا، تاہم اگر ایران ایک اچھی ڈیل چاہتا ہے تو امریکہ بھی مثبت پیش رفت کے لیے تیار ہے۔ علاقائی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ بحرین کے بادشاہ کے ساتھ ان کی مفید ملاقات ہوئی، جبکہ خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ بھی مثبت اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں باہمی تعاون، علاقائی سلامتی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو
بہت اہمیت دیتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا روز جاری ہے اور امریکہ لبنان میں امن کا خواہاں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ونزویلا زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 232 ہو گئی، 4300 زخمی، ہزاروں افراد لاپتہ۔ ونزویلا کے وزیر صحت کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 4300 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زلزلے کے بعد اسکول بند اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ زلزلے سے کراکس کے مرکزی ایئرپورٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی کہ زلزلے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کے ٹرمینل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 30,000 افراد لاپتہ ہیں، متاثرین سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ ضرور کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی عالمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ آخر کار ضرور کیا جائے گا۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم نہیں کہ معائنہ 2 دن بعد ہوگا، 1 ہفتے میں یا 10 دن بعد، لیکن معائنہ بہرحال کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ عالمی ادارہ جوہری سرگرمیوں کی نگرانی اور شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی اپنی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا تھا کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کے لیے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کار کو رسائی نہیں دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی تجویز مسترد ہونے پر اوپیک سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ عراق نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی تجویز مسترد ہونے پر تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم سے نکلنے کی دھمکی دی ہے۔ عراق نے جنگ کے باعث نقصانات کی تلافی کے لیے اپنی تیل کی برآمدات کو بڑھانے کی تجویز پیش کر رکھی ہے، تاہم تیل کی پیداوار بڑھانے کی تجویز مسترد ہونے پر عراق نے اوپیک سے نکلنے کی دھمکی دی ہے۔ عراقی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تیل کی پیداوار بڑھانے یا اوپیک سے نکلنے کا کوئی بھی فیصلہ عراقی وزیر اعظم کے آئندہ ماہ دورہ واشنگٹن کے بعد کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والے دوسرے بڑے ملک عراق کا اوپیک سے نکلنا متحدہ عرب امارات کے اچانک انخلاء سے بڑا دھچکا ہوگا۔ یاد رہے کہ اپریل میں متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ پر ریپبلکن سینیٹ نے ایران سے متعلق موقف بدل دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ پر ریپبلکن سینیٹ نے ایران سے متعلق موقف تبدیل کر دیا۔ سینیٹ نے ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قرارداد کو مذاکرات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ریپبلکن ارکان نے 1 روز بعد ہی سابقہ موقف تبدیل کر لیا۔ ڈیموکریٹس نے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے تک لبنان سے فوج نہیں نکالیں گے۔ اسرائیل نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے تک لبنان سے فوجیں نہیں نکالیں گے۔ امریکی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مارکو روبیو کا پیش رفت کے امکانات کا اظہار، جبکہ لبنان پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد شہید ہوئے، جبکہ جنوبی لبنان میں 1 صہیونی فوجی مارا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تمام لبنانی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خود نہیں نکلتا تو شکست کھا کر بھاگے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ اختلافات ختم کرنے، معاشی امارات اور تعاون پر بات چیت۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔
ان رابطوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنے حرمت سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ آمنے حرمت سے جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔